ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے. من جو ہے یہ استفہام کے لیے، استفہام کا مطلب کوشچن کرنے کے لیے، کوشچن کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں کوشچن برائے کوشچن نہیں بلکہ انکار کے لیے، کوئی نہیں کے معنوں میں ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ہے تو کوشچن لیکن نگیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ سوال کرتے ہیں کسی کو تو اس کا مطلب کچھ پوچھنا نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ نگیٹ کرنا. یہاں اس سینس میں آ رہا ہے. ازلمو، ظا لام میم اس کا روٹا، اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنے کو، انجسٹ ہونے کو. اور ازلم جو ہے یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل. اسم کی کئی قسمیں، ناؤن کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ اسم تفضیل. جیسے ایک اسم مبالغہ قسم ہے، اسی طرح اسم نکرہ، اسم معرفہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باریک تقسیمیں اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کو جب صحیح سمجھتے ہیں آپ تو پھر صحیح معنی جانتے ہیں، پھر غور و فکر بہتر ہوتا ہے، پریسائز ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ازلم کیا ہے؟ اسم تفضیل. تفضیل میں آپ دیکھیے کہ فاض لام اس کا روٹ ہے فضل. فضل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضیلت دینا، یعنی ایک کو دوسرے کے مقابلے میں برتر قرار دینا، یعنی زیادہ کے معنوں میں آتا ہے. زیادہ ظالم، ایک ہے ظالم جو ظالم ہے، اور ایک ہے اظلم جو زیادہ ظالم ہے. ازلم کی طرح جیسے اکبر، اکبر کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ بڑا یا سب سے بڑا؟ سب سے بڑا. اور کوئی لفظ لائیے. افضل، اصغر، اکرم، اجمل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا. تو یہ زبان جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی، اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں شدت بھی ہوتی ہے، اس میں کبھی بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی شدت اور تاکید کے لیے آتی ہے کوئی چیز. تو قرآن پاک ان پورے معنوں کو الفاظ کے اندر ہی بیان کر دیتا ہے. اب اردو میں اگر کہنا ہو تو اتنے بڑا جملہ بن جاتا ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، اور عربی میں ومن اظلم، سمپل، پریسائز، ٹو دا پوائنٹ. ازلم اسم تفضیل، زیادہ بڑا ظالم، مور انجسٹ کے معنوں میں. تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں، یعنی سب سے بڑا وہی ہے. من، من یہ اصل میں تھا من اور من، ایک ہے من اور ایک ہے من. جب نون اور میم دو دفعہ لکھے جائے تو وہ پروناؤنس کرتے وقت میم کی آواز غالب ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو من من نہیں پڑھا جاتا بلکہ مم ادغام کر دیا جاتا ہے، مم من. حالانکہ اصل میں کیا؟ من اور من. اس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. من من اس سے بڑا جو، منع روکے، منع یمنع روکنا، نہ کرنے دینا، خواہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے. روکنے میں زبان بھی آتی ہے، اور بعض اوقات ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات اشارے سے بھی روکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی ایٹیٹیوڈ سے بھی کسی کو روک دیا جاتا ہے. منع اسی سے لفظ ممنوع ہے، نہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، بخل کے لیے بھی آتا ہے، روک لینے کے لیے. مساجد مسجد کی جمع، مسجد مفعل وزن ہے اس کا، اور اس کو بولتے ہیں اسم ظرف، ناپنے کی چیز، ظرف. تو ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زمان اور ایک ہوتا ہے مکان. زمان کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ، وقت، وقت کو ناپنے کے لیے. اور ایک ہے مکان، کسی مکان کا اندازہ کرنے کی، کون سا مکان. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھنے میں نہیں انشاءاللہ مشکل ہوگی. ظرف کیا؟ برتن، پیمانہ. اور زمان ہے وقت، اور مکان ہے جگہ. تو جب آپ نے زمانے یا کسی جگہ کو ایک خاص شیپ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو اس اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اسم ظرف کی. تو مساجد سجدہ کرنے کی جگہ، اب وہ جگہ ایک خاص جگہ ہے نا، اس کو آپ نے کوئی شیپ دینی ہے، تو وہ شیپ دینے کے لیے جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ مفعل یا مفعل ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو یہاں پر مفعل کا وزن آ رہا ہے مسجد. اور مشرب پانی پینے کی جگہ، منزل مکتب، مقتل اور مخرج نکلنے کی جگہ، مدخل مجلس. ٹھیک ہے، اب آپ خود غور کرنا شروع کریں گے. اور بعض اوقات انسان ایسے واک کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، ایک لفظ آتا ہے، فلیش کرتا ہے، پھر اس کا میننگ، پھر وہ اپنے ہی اندر دماغ کی ایک اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح آپ انجوائے کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے، اس سے دریچے کھلتے جاتے ہیں، شرح صدر ہوتا ہے. جیسے ایک پھول کھلتا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل بھی کھلتے اور کھلتے جاتے ہیں، اور انسان کو نئی نئی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں. کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو اس کی وسعت اس کے الفاظ کے اندر ہے. جب تک آپ الفاظ کو نہیں سمجھیں گے تو معنی کی وسعت بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا وسیع کلام ہے، اور ہر زمانے، ہر جگہ، ہر انسان کے لیے کافی ہے، ہر ایک کے سوال کا جواب ہے اس میں. تو اس لیے آپ دو کام کیجئے یہاں پر، ایک تو عربی سیکھتے جائیے قرآن کے ذریعے، الفاظ سیکھتے جائیے، اور دوسرا معنی.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم